اور وہ وجہ قرآن کریم نے تمہیں بتایا ہے۔ نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا پڑھیے اس پروردگار کے نام سے، پڑھیے اس پرماتما کے نام سے جس نے سنسار کو وجود بخشا ہے، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے۔ یہ نہیں کہا تھا نمازیں قائم کرو، یہ نہیں کہا تھا روزے رکھو، یہ نہیں کہا گیا تھا حج ادا کرو، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ ہاں حج کے فرائض بھی آئے، زکوٰۃ کے فرائض بھی آئے، نماز کے فرائض آئے، بعد میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے تعلیم کے لیے ابھارا گیا ہے۔ بتاؤ آج یہ قوم تعلیم میں پسماندگی کی شکار ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے سارے لوگ ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کسی کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، کوئی نوجوان کریل نوجوان ہے، سیاست کے امام ہو، یہاں سیاست داں حضرات تشریف رکھتے ہیں، لیکن سیاست کی خبر تمہیں معلوم، باپ کے جنازے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، بے شرمی کی حالت یہ ہے کہ جنازے کی دعائیں نہیں یاد ہیں، جنازے کی ترتیب نہیں معلوم ہے، نماز کے فرائض کا علم نہیں ہے۔ پھر یہ قوم کیوں کہتی ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، یہودی ظلم کر رہا ہے؟ ارے کیوں نہیں ظلم کرے گا؟ ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے، وہ دن دور نہیں مسلمانوں کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، وہ دن دور نہیں جب طارق بن زیاد کے دور میں اسپین کو اتنا مارا تھا، 8 لاکھ مسلمانوں کو تہہ تہہ کر دیا گیا تھا، ان کے چمڑے کو کاٹ کر ان کی کھال نوچ کر باقاعدہ طور پر نمک بھرے گئے تھے۔ وہ دن بھی آنے والے ہیں، اگر تم اور ہم نہیں جاگو گے، ہمارے اندر بیداری نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اے لوگوں سنو، کان کھول کر سنو، ہم سب کی ذمہ داری آج یہ ہوتی ہے کہ آج تعلیم سے ہمیں اپنے رشتے کو مربوط کرنا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے۔ تعلیم کی وجہ سے آج یہودی طاقتیں ہم سے تم سے بہت آگے جا چکی ہیں اور دنیا بھر میں حکومت کر رہی ہیں۔ کتنے طرح کے ہتھیار اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، ہر کوئی ہتھیار کس سے خرید رہا ہے؟ ٹیکنالوجی میں آگے کون ہے؟ یہودی آگے ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے جو بانگے درا میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک یہودی کا بچہ عصر کے بعد پڑھ رہا تھا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بیٹے یہ تو عصر کے بعد کا وقت ہے، اس وقت پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ پتہ ہے تمہیں اس یہودی کے بچے نے کیا جواب دیا تھا؟ اس یہودی کے بچے نے یہی جواب دیا تھا، یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے اور یہ بات ہم سب کو نقش کر کے جانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو کم عمری میں ہوٹلوں میں نہ کھٹاؤ، ہوٹلوں میں برتن صاف نہ کرواؤ، ہریانہ اور لدھیانہ چنٹکوں کے پیسے کے خاطر، لالچ کے خاطر مت بھیجو، اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، ان کو صحیح طور پر محمد رسول اللہ کا غلام بناؤ۔ یہ جبھی ہوگا جب تعلیم نبوی سے میرا رشتہ جڑے گا، جب میرے بچے کو اس بات کا علم ہوگا کہ بیٹا تو دنیا کا سائنسداں بعد میں ہے، پہلے تو محمد رسول اللہ کا غلام ہے۔ جب تو محمد رسول اللہ کا غلام بن جائے گا، تیرے سامنے کوئی ٹینک ہوگا، تیرے سامنے ہتھیار سے لیس کوئی ہوگا، لیکن ایمان میں وہ طاقت ہوگی، ایمان میں وہ پاور ہوگا، ایمان میں وہ کرنٹ ہوگا، سجدہ کرے گا، تم پہ تلوار برسیں گے لیکن تلوار کے اثرات نہیں سمجھے جائیں گے۔ یہ طاقت کب آئے گی، یہ اثر کب آئے گا؟ جب میرا اور آپ کا رشتہ محمد رسول اللہ سے جڑے گا۔ سنو اس یہودی بچے کا جواب سنو، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جب اس بچے سے کہا تو اس بچے نے جواب دیا کہ حضرت یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عصر کے بعد کھیل کود میں تھوڑا وقت صرف کیا جانا چاہیے، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری قوم مٹھی بھر ہے، میری تعداد مختصر سی ہے، اگر میں فجر عصر کے بعد کا وقت بھی کھیل کود میں لگاؤں گا تو میری قوم ترقی نہیں کر پائے گی، میری قوم ٹیکنالوجی میں آگے نہ جا پائے گی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ سچی بات ہے، جس قوم کے بچے کی فکر یہ ہو، جس قوم کے بچے کا یہ دھن ہو، بتاؤ وہ قوم آگے نہ بڑھے گی تو تو آگے بڑھے گا، مسلم قوم آگے بڑھے گی۔ آج مسلم قوم کے نوجوانوں کا حال یہ بن چکا ہے کہ رات کے 2-2 بجے تک، رات کے 1-1 بجے تک یہ موبائل کی تلاوت کرتا ہے، یہ واٹس ایپ اور فیس بک میں پتہ نہیں کیسی کیسی گندی گندی چیٹنگ کرتا ہے۔ اور لوگوں یہ بات آپ کو ہضم نہ ہوگی، حضرات شورائے کرام بھی بیٹھے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہر ایک اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ہر ایک اپنے اپنے دل سے حساب و کتاب لے اور آج ہی پکی سچی توبہ کرے۔ اپنی قوم کو اگر ترقی
में देखना चाहते हो कि मेरी सोसाइटी बेहतर सोसाइटी बने, इस समाज की इस्लाह किए जाए, तो इसके लिए जरूरी है हम तुम मिलकर इस समाज को बेहतर बना सकते हैं। और वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तालीम नबवी का रास्ता है। उस तालीम नबवी के रास्ते को आप सबको और हम सबको अपनाना पड़ेगा। हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह करोगे? इंशाअल्लाह करते हो वादा? इंशाअल्लाह। आप सबको भी उठ के नहीं जाना है, आप थक तो नहीं गए हो, मुझे मालूम है। जो डालडा घी की शक्ल में था वो चला गया, अब आप सिर्फ शुद्ध घी की शक्ल में बचे हैं। इंशाअल्लाह डालडा घी का काम यही होता है, थोड़ी देर जमता है वो चला जाता है, और शुद्ध घी का हाल ये होता है 1 साल भी रख दो वो खराब नहीं होने वाला। खपड़ा के लोग वैसे ही डालडा घी कभी नहीं हो सकते हैं, वैसे ही वो शुद्ध घी के मानिंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे ये कहने चला हूँ, कारी मुज़म्मिल हयात साहब हमारे इलाके में पहली बार आए, मेरा ख्याल है इस गाँव में। वैसे इस गाँव में जलसा बहुत दिन के बाद हुआ है, लेकिन मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों आप सबको जी भर के सुनना है। और उसके बाद मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी, उनको भी आपको जी भर के सुनना है। दुआ होगी जब उठ के जाना है। ये रात आप कल तलाश करोगे, आपको आप 15-20 मिनट और बोलिए। मुफ्ती सादुल नजीब साहब जो है, देखिए वो क्या लिख रहे हैं, अब बारी आ रही है 1:30 पे मंगल के प्रोग्राम। अच्छा माशाअल्लाह, कारी फैसल साहब ने इशारा दिया कि आप बिल्कुल हरी झंडी न दिखाएं, बिल्कुल आप जैसे चल रहे मामला वैसे ही चलने दिया जाए। बहरहाल मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं ख़त्म कर दूं, मुझे वैसे ही जल्दी ख़त्म करने का कोई शौक़ नहीं है। जब लोग सुन ही रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या फ़िक्र है। कल जब मैं 2.5 घंटा बोल गया था, यकीन जानो मेरी आवाज़ जवाब देने लग गई थी। उस वक़्त मैं कहा कि अब तो ख़त्म कर दूँ, लेकिन उड़ीसा वाले इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार जताते हैं, यकीन जानो कि उस वक़्त भी पर्ची लिख के दी गई। मैं कहा हुज़ूर अब इससे आगे अगर बोलूँगा तो ट्रेन छूट जाएगी। बहर कैफ अगर कारी मुज़म्मिल हयात साहब को हम नहीं सुनेंगे तो ये मेरे लिए भी नाइंसाफी की बात होगी। वो हमारे मेहमान हैं और मेहमान का भरपूर हमें ख्याल रखना है। मैं खुद इंशाअल्लाह जानूए तलम्मुज़ होकर के बैठ के सुनूंगा इंशाअल्लाह। इस बात का ख्याल रखें कि आप भी पूर्णिया के हैं। जी जी जी, जलसा पूर्णिया में हो रहा है। जी जी, मुझे सबका फिक्र है, सबकी फिक्र है। और मुझे ये भी मालूम है कि मैं खपड़ा में बोल रहा हूँ। ये खपड़ा हर एतबार से मेरे लिए साये के मानिंद है। इंजीनियर साहब बैठे और मेरे दिल निसार भाई भी बैठे हैं, लोटिया बाड़ी से भी लोग आए हुए हैं और खेमिया से भी आए हुए हैं, हरिपुर से भी आए हुए हैं। सबकी पेशानी मेरे सामने जगमगा रही है। ये मुश्तरका गाँव का मजमुए का नाम है खपड़ा। यहाँ हर तरह की रिश्तेदारी जुड़ी हुई है। चाहे कि ये गाँव बैकवर्ड में शुमार होता हो, लोटिया बाड़ी बैकवर्ड में शुमार होता हो, लेकिन लोगों याद रखो जब तक खपड़े से किसी की रिश्तेदारी नहीं जुड़ती है। आप तमामी हजरात से एक बात यह कहना चाहता हूँ कि मुफ्ती सादुल नजीब साहब मेरे गांव में आए थे और मेरे घर में 1 घंटा रुके। 1 घंटे रुकने के बाद उनका बयान होना था अख्तरुल ईमान साहब की जगह में, लेकिन इत्तिफाक ये हुआ कि अख्तरुल ईमान साहब कि कुछ वक्त भी थोड़ा सा ज्यादा उनके हिस्से में चला गया, जिनकी वजह से जो रोटा का प्रोग्राम था उनका, उस प्रोग्राम की बहुत ज्यादा फोन आने लगा और वो लोग कहने लगे कि आपको 10:30 बजे यहाँ से मैं फारिग कर दूंगा। लेकिन अभी मेरे पास मैसेज आता है कि अब मेरी बारी आई है 1:30 बजे। तो आप लोग जैसा चाहें, आप अगर कहेंगे कि हजरत को सुनना है तो इंशाअल्लाह मुफ्ती मारूफ राही साहब को कुछ देर और बयान करवाएंगे, हजरत को आपके बीच लाएंगे। लेकिन लाने का मतलब ये है कि 1 घंटा भी वहाँ बोलेंगे वो, उसके बाद मुफ्ती साहब 20 मिनट बोलेंगे, उसके बाद मुज़म्मिल हयात साहब 1 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी आमद यहाँ होगी। तो अगर आप चाहें तो बुलवाएं, ना चाहें, क्योंकि हजरत खपड़ा आए थे, मेरे घर में थे, गालिबन बहुत लोगों ने मुलाकात भी की है और ये उसामा को भी मालूम है, उसामा लोगों ने जाके मुलाकात किया है। आप क्या चाह रहे हैं, हजरत को बुलाएं या फिर बताएं आप लोग? अच्छा माशाल्लाह, अच्छा जो भी चाहते हैं बहरहाल वो फैसला हम करेंगे, जजमेंट के लिए हम बैठे हैं इतने टाइम। दरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें बहर कैफ एक बात ये समझ लेना चाहिए, जो ज़िम्मेदाराने जलसा होते हैं, मौलाना आसिफ नदवी साहब तशरीफ़ रखते हैं, जिन लोगों की भी मेहनत रही है, खुसूसन कारी फैसल रशीदी साहब घूम घूम कर अल्हम्दुलिल्लाह चंदा किए हैं, मैं देखा हूँ। बहर कैफ कोई उनको कोस नहीं सकते हैं, कोई उनको कोस नहीं सकते हैं। मुफ्ती सादुल नजीब साहब तशरीफ़ लाए थे, किसी वजह से
اچھا کسی وجہ سے بہرکیف وہ نہیں اس وقت آ پائے ہیں اب تک، اگر وہ وقت پہ آ گئے تو آمنا صدقنا، اور نہیں آ پائے تو قاری مزمل آیات صاحبی آج مقطع بن کے وہی دعا کرائیں گے انشاءاللہ۔ مسافر ہیں اور مسافر کی دعا قبول بھی ہوتی ہے الحمدللہ۔ بہرکیف بزرگوں ساتھیوں، میں بتائیے رہا تھا آپ سب کو، اصل میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ معاملہ ہو کیوں رہا ہے۔ ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو، ایک کوا کبوتر دونوں جال میں پھنسا تھا، کوا بھی رو رہا تھا کبوتر بھی رو رہا تھا۔ ویسے بھی دیوبندیوں پہ کوے کا الزام بہت زیادہ آتا ہے، تو بہرکیف لگے ہاتھ سنائی دیا جانا چاہیے۔ کوا بھی رو رہا تھا کبوتر بھی رو رہا تھا، تو کوے نے کہا رے بھائی آپ کیوں رو رہے ہو؟ کبوتر نے کہا میں حلال جانور ہوں، میں تو ذبح کیا جاؤں گا اور کھایا جاؤں گا۔ پھر کبوتر نے کہا کالے میاں آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ تو حرام جانور ہو، آپ کو تو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ پتہ ہے پھر اس وقت کوے نے کیا جواب دیا؟ کوے نے کہا کہ میں سچ مجھ حرام جانور ہوں، لیکن یہ جال مولوی کا ہے، کوئی ہیلا ویلا ادھر ادھر سے کوئی فتویٰ نکال کر اس کو بھی حلال کیا جائے گا، اس لیے مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے۔ یہ جال بہرحال کوئی اور مکھیا جی یا سرپنچ صاحب کا نہیں ہے، مولوی بہت چالاک ہوتے ہیں۔ بہرکیف آج آپ بھی مولوی کے چنگل میں پھنسے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو مولوی کا جال بہت بہترین جال۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔